میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ یہ کون سے شہنشاہ ہیں؟ یہ ہیں شاعری کے شہنشاہ، نعتوں کے لکھنے والے ایسے عظیم شہنشاہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی، نام ہے مولانا حسن رضا خان، اور کمال کے کلام لکھتے ہیں، ایسی نعتیں لکھتے ہیں کہ بندہ عش عش کر اٹھتا ہے، آپ کے قلم پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ اور آپ کی نعتوں کا مجموعہ بنام ذوق نعت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کر دیا ہے، اور آپ اسے dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ذوق نعت واقعی نعت کا ذوق بڑھانے والی ہے، اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مافِ الضمیر اور آپ کی عشق رسول کی جو منزلیں ہیں وہ نظر آتی ہیں آپ کے دیوان میں، آپ کی نعتیہ کتاب میں، کہ کیسی کیسی منزلیں آپ نے طے کی ہوئی تھیں، اور آپ اپنے ساتھ اپنے کلاموں کے پڑھنے والے کو بھی یہ منزلیں گویا طے کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بزرگوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، شاعری مشکل ہو رہی ہے، اردو آسان سے آسان لوگ سننا چاہتے ہیں، اور ذرا سی مشکل اردو ہو تو اردو بولنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو مدنی چینل کے اس پروگرام کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بزرگوں کے عشق، بزرگوں کے انداز محبت مصطفیٰ کو ہم آپ کے سامنے رکھیں، اور ان کے لکھے ہوئے کلام اس میں کیا تھا اس کو آپ کو سنائیں بھی، سمجھائیں بھی، اور بتائیں کہ کس انداز سے ہمارے اسلاف نے، اور بالخصوص مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعتوں کے ذریعے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، اور کس طرح آپ کی زندگی جو تھی وہ عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری۔ اور اسی کا یہ سلسلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج جو کلام ہم سنیں گے وہ بڑا خوبصورت کلام ہے، لیکن شاید ہی آپ نے اسے کبھی سنا ہو۔ میں نے تو آج تک کسی نعت خواں سے نہیں سنا، اور سچی بات ہے خود بھی نہیں پڑھا کسی محفل میں، البتہ کلام بڑا خوبصورت ہے اور بڑا یونیک کلام ہے۔ اس میں جو آپ نے لائن یوز کی ہے ردیف کے طور پر، وہ ہے کیوں کر دیکھیں۔ کیوں کر یعنی کیسے۔ کیوں کر جب بولا جاتا ہے تو کیوں کہ لفظ سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کیوں دیکھیں، لیکن اردو میں کیوں کر جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے۔ عربی میں ہے کیفا، کیسے دیکھیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت کلام ہے، اور اس کے تقریباً 11 اشعار ہیں، اور ہم انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں انہیں سنیں گے، طرز میں بھی آپ کو سنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین کرام، پہلے حسب معمول چند اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی تشریح کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کرے محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، کیا کرے محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، کیا کرے محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، تاب نظارہ تو ہو یار کو کیوں کر دیکھیں، تاب نظارہ تو ہو یار کو کیوں کر دیکھیں، آنکھیں ملتی نہیں
دیدار کو کیوں کر دیکھے، آنکھیں ملتی نہیں دیدار کو کیوں کر دیکھے، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھے، دل مردہ کو تیرے کوچے میں کیوں کر لے جائیں، دل مردہ کو تیرے کوچے میں کیوں کر لے جائیں، اثر جلوائے رفتار کو کیوں کر دیکھے، اثر جلوائے رفتار کو کیوں کر دیکھے، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھے، جن کی نظروں میں ہے صحرائے مدینہ بلبل، جن کی نظروں میں ہے صحرائے مدینہ بلبل، آنکھ اٹھا کر تیرے گلزار کو کیوں کر دیکھے، آنکھ اٹھا کر تیرے گلزار کو کیوں کر دیکھے، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھے، عوض عفو گناہ بکتے ہیں ایک مجمع ہے، عوض عفو گناہ بکتے ہیں ایک مجمع ہے، ہائے ہم اپنے خریدار کو کیوں کر دیکھیں، ہائے ہم اپنے خریدار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، ہم گنہگار کہاں اور کہاں رویت عرش، ہم گنہگار کہاں اور کہاں رویت عرش، سر اٹھا کر تیری دیوار کو کیوں کر دیکھیں، سر اٹھا کر تیری دیوار کو کیوں کر دیکھیں، کیا کریں محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں۔ آئیے ناظرین ان اشعار کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین کرام، آپ نے 6 اشعار سماعت فرمائے، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ کیا کریں محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، کیا کریں محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، کیوں کر دیکھیں یعنی کیسے دیکھیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی محفل ہے، محفل دلدار یعنی ہمارے دل والے، دلدار یعنی جنہیں ہم دل دے چکے ہیں، حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، ہم تو دل اپنا دے ہی بیٹھے ہیں، تو یہ دلدار ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمارے دل والے ہیں، دل کے مالک ہیں، دلدار یعنی دل کے مالک، ہمارا دل انہی کا ہے، ان پہ قربان ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کی محفل اتنی بڑی ہے، اتنا اعلیٰ دربار ہے، تو ہم کیسے دیکھیں، ہماری آنکھیں کہاں اور ان کا دربار کہاں، ہم تو بہت پیچھے سے بہت دور سے زیارت کرتے ہیں، ان کی محفل کا نظارہ تو دیکھنے کی تاب ہی نہیں ہماری آنکھوں میں۔ تو کہہ رہے ہیں کیا کریں، کیا کریں، کیسے کریں کہ حضور کی محفل کو دیکھیں۔
اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں؟ اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہو، اس کا نظارہ ہم کیسے دیکھیں جس میں صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی اور بڑے بڑے اکابر اولیاء صحابہ اہل بیت تشریف فرما ہوں؟ ہم کہاں اس محفل کے لائق؟ ہم تو دیکھ تک نہیں سکتے، اس میں بیٹھنا تو دور کی بات۔ تو یہ ایک طرح کا خیال ہے اس کلام میں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں تاب نظارہ تو ہو یار کو کیوں کر دیکھیں، تاب نظارہ تو ہو یار کو کیوں کر دیکھیں، آنکھیں ملتی نہیں دیدار کو کیوں کر دیکھیں۔ تاب نظارہ یعنی دیکھنے کی طاقت، تاب یعنی طاقت، نظارہ مانے دیکھنا۔ جب دیکھنے کی طاقت ہی نہیں تو یار کو، یار یعنی دوست، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھیں؟ ایک طرف تو تمنا ہے کہ دیکھنا ہے، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ دیکھ سکے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا کہ ایک جھلک کا دیکھنا آنکھوں سے گو ممکن نہیں، ایک جھلک کا دیکھنا آنکھوں سے گو ممکن نہیں، پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا۔ پوری دنیا طالب ہے جو عاشقان رسول ہیں کہ جلوے دیکھیں، لیکن ایک جھلک دیکھ نہیں سکتے، جلوے ہی ایسے۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے نا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، کون دیکھے؟ تو کہہ رہے تاب نظارہ تو ہو، دیکھنے کی طاقت بھی تو ہو پہلے، یار کو کیوں کر دیکھیں، یار کو کیسے دیکھیں؟ آنکھیں ملتی نہیں دیدار کو کیوں کر دیکھیں، آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں، وہ والی آنکھیں ہی نہیں میرے پاس، وہ والی آنکھیں مجھے ملتی نہیں کہ جن آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھا جائے، آپ کے مقام و رفعت کو دیکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تمنا کی نا کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے۔ آنکھ تو پہلے سے تھی، آنکھیں یہ والی آنکھیں تو تھیں، یہ کون سی آنکھ مانگ رہے ہیں؟ یہ وہ آنکھیں ہیں جو دل کی آنکھیں ہیں، جسے کہتے ہیں چشم بصیرت، اور یہ ہے آنکھ عطا کیجئے اس پہ ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ تو کہہ رہے ہیں آنکھیں ملتی نہیں دیدار کو کیوں کر دیکھیں۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں دل مردہ کو تیرے کوچے میں کیوں کر لے جائیں، دل مردہ کو تیرے کوچے میں کیوں کر لے جائیں، اثر جلوائے رفتار کو کیوں کر دیکھیں۔ دل مردہ یعنی یہ میرا مردہ دل، یہ مرا ہوا دل جس میں کوئی نورانیت نہیں، کوئی روحانیت نہیں، کوئی اثر نہیں، کوئی نصیحت قبول کرنے کی اس میں ہمت نہیں، یہ میرا دل مردہ، اسے میں آپ کے کوچے میں لے کر جاؤں۔ کوچہ کہتے ہیں علاقے کو، مراد مدینہ طیبہ ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، کہ میں اس مردہ دل کو کیسے مدینے میں لے کے جاؤں، آپ کے دربار، آپ کے کوچے میں کیسے لے کر جاؤں، اثر جلوائے رفتار کو کیوں کر دیکھیں، آپ کے مبارک رفتار والے جلووں کے اثر کو میں کیسے دیکھوں۔ یہ وہ جلوے ہیں کہ جو مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں، لیکن میں کیسے دیکھوں یا رسول اللہ؟ ہاں آپ کرم کر دے تو پھر یہ مردہ دل زندہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک مشقت ہے، میں اتنا گناہ گار اور میرا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ کیسے میں آپ کے دربار میں یہ دل لے کر آؤں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جن کی نظروں میں ہے صحرائے مدینہ بلبل، یہ بلبل سے بات ہو رہی، یہ بلبل جو دنیا کے باغوں میں پھرتی ہے، پھول پر جو ہے وہ چہک چہک کر اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے، دنیا کے باغ اور بہاروں پہ ہی انحصار کرتی ہے، اس بلبل کو کہہ رہے ہیں مولانا حسن رضا کہ اے بلبل جن کی نظروں میں ہے صحرائے مدینہ، بلبل جن کی نظروں میں صحرائے مدینہ سمایا ہوا ہے، مدینے کا صحرا سمایا ہوا ہے، آنکھ اٹھا کر تیرے گلزار کو کیوں کر دیکھیں۔ پھر آنکھ اٹھا کر تیرے گلزار یعنی تیرے باغ کو کیسے دیکھیں؟ جنہیں مدینے کا صحرا بھایا ہوا ہے انہیں پھر کوئی دنیا کا باغ، کوئی بہار اچھی نہیں لگتی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں عوض عفو گناہ بکتے ہیں ایک مجمع ہے، عوض عفو گناہ بکتے ہیں ایک مجمع ہے، ہائے ہم اپنے خریدار کو کیوں کر دیکھیں۔ یہ محشر کا ایک منظر بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام عوض عفو گناہ لے رہے ہوں گے، یعنی عوض عفو یعنی معافی کے بدلے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو لے رہے ہوں گے کہ دے دو گناہ، تمہیں معافی مل رہی۔ تو یہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا، مراد یہ کہ شفاعت ہو رہی ہوگی اللہ پاک کے دربار سے
حضور علیہ السلام کے صدقے گناہ گاروں کی بخشش کا سامان ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ 1 2 4 تو نہیں ہوں گے، بلکہ مجمع ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ تو ایک عاشق کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف شفاعت لینے نہیں آیا، میں تو محبوب کا دیدار کرنے بھی تو آیا ہوں۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ایک مجمع ہے، عوض عفو یعنی معافی کے بدلے گناہ بکتے ہیں، گناہ لیے جا رہے ہیں، ایک مجمع ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ ہائے ہم اپنے خریدار کو کیوں کر دیکھیں۔ یہاں خریدار سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جو ہمارے گناہ لے کر شفاعت دے رہے ہیں، معافی عطا کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس مبارک عظیم خریدار، ہم جیسے گناہ گاروں کے خریدار جنہیں کوئی نہ منہ لگائے، ایسوں کے خریدار کو کیسے دیکھیں؟ اتنا مجمع ہے، اب زیارت کیسے کریں؟ اور کہہ رہے ہیں ہائے ہم اپنے خریدار کو کیوں کر دیکھیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہم گناہ گار کہاں اور کہاں رویت عرش، ہم گناہ گار کہاں اور کہاں رویت عرش، سر اٹھا کر تیری دیوار کو کیوں کر دیکھیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ رویت عرش مانے بہت بڑا مقام، یہاں عرش سے مراد وہ عرش نہیں ہے جو اصطلاحی عرش ہوتا ہے، عرش بہت اعلیٰ مقام، بہت بڑے مقام کے لیے، بہت اونچے مقام کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہم گناہ گار کہاں اور کہاں وہ اونچا مقام جس کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہے۔ اب وہ مقام کون سا ہے یہ اگلے مصرعے میں بتا رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں سر اٹھا کر تیری دیوار کو کیوں کر دیکھیں۔ وہ مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے کی دیوار، مبارک روضے کی دیوار اتنا اونچا مقام ہے کہ ہم گناہ گار سر اٹھا کر اسے دیکھیں تو کیسے دیکھیں۔ سبحان اللہ، یہ ادب کی بات بھی ہے، اور واقعی اس جگہ پر جا کر تو بندہ آنکھیں جھکا کر عاجزی اور ندامت کے ساتھ حاضر ہو، جھومر کو دیکھنا، لکھائیوں کو دیکھنا، نقش و نگار کو دیکھنا یہ نہ چاہیے، بلکہ غلام کو چاہیے کہ توجہ رکھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے پر، آپ کی ذات اقدس پر، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ بہرحال آئیے مزید اس کلام کے بقیہ 5 شعر آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا کریں محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، اور سرکار بنے ہیں تو انہی کے در سے، سرکار بنے ہیں تو انہی کے در سے، ہم گدا اور کی سرکار کو کیوں کر دیکھیں، ہم گدا اور کی سرکار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، دست صیاد سے آہو کو چھڑائیں جو کریم، دست صیاد سے آہو کو چھڑائیں جو کریم، دام غم میں وہ گرفتار کو کیوں کر دیکھیں، دام غم میں وہ گرفتار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، تاب دیدار کا دعویٰ ہے جنہیں سامنے آئے، تاب دیدار کا دعویٰ ہے جنہیں سامنے آئے، دیکھتے ہیں تیرے رخسار کو کیوں کر دیکھیں، دیکھتے ہیں تیرے رخسار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، دیکھیے کوچہ محبوب میں
کیوں کر پہنچے، دیکھیے کوچے محبوب میں کیوں کر پہنچے، دیکھیے جلوائے دیدار کو کیوں کر دیکھے، دیکھیے جلوائے دیدار کو کیوں کر دیکھے، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھے، اہلکاران سقر اور ارادے سے حسن، اہلکاران سقر اور ارادے سے حسن، ناز پروردائے سرکار کو کیوں کر دیکھے، ناز پروردائے سرکار کو کیوں کر دیکھے، کیا کرے محفل دلدار کو کیوں کر دیکھے، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھے۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے کلام کیا کریں محفل دلدار کو کیوں کر دیکھیں، اپنے سرکار کے دربار کو کیوں کر دیکھیں، اس کے مزید اختتامی 5 شعر سنیں۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں، اور سرکار بنے ہیں تو انہی کے در سے، اور سرکار بنے ہیں تو انہی کے در سے، ہم گدا اور کی سرکار کو کیوں کر دیکھیں۔ اور جتنے بڑے ہیں اور سرکار ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑے دربار والے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہی بنے نا۔ تو ہم گدا یعنی ہم غلام، اوروں کی سرکار، اوروں کے محلات، ان کی بادشاہتیں، حکومتیں کیوں دیکھیں، ہم اپنے ان سرکار کو نہ دیکھیں کہ جن سے سب سرکاریں بنتی ہیں۔ ہم گدا اور کی سرکار کو کیوں کر دیکھیں۔ یہاں پر کیوں کر کا معنی کیوں والا بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیوں دیکھیں، اور کیسے دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ کیسے دیکھیں۔ یہ سوال ہی ہے کہ ہم دوسرے کو کیسے دیکھیں بھائی، ہمیں تو حضور ہی کو دیکھنا ہے، اور ہم دوسرے کو کیوں دیکھیں، ہم نے حضور علیہ السلام کو ہی دیکھنا ہے۔ دیکھنا مراد انہی کی طرف توجہ لگا کے رکھنی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دست صیاد سے آہو کو چھڑائیں جو کریم، دام غم میں وہ گرفتار کو کیوں کر دیکھیں۔ واہ کیا خوبصورت شعر ہے، کمال کا شعر ہے۔ یہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ تو یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ دست صیاد سے، صیاد یعنی شکاری، شکاری کے ہاتھ سے آہو یعنی ہرنی کو جو چھڑائیں کریم، ہرنی کو جو کریم چھڑائیں شکاری سے اور اسے آزادی دلائیں، وہ آقا مجھ غم کے گرفتار، غموں کے شکار میں پھنسے ہوئے بندے کو کس طرح گرفتار دیکھ سکتے ہیں۔ جو کسی ہرنی کو گرفتار نہیں دیکھ سکتے، وہ مجھ گناہگار کو گرفتار کیسے دیکھیں گے۔ جو کریم ہرنی کے لیے کریم ہے، وہ میرے لیے بھی کریم ہے، اور انشاءاللہ میرے غموں کے جال بھی توڑ دیں گے اور مجھے بھی آزادی دلائیں گے۔ دست صیاد سے آہو کو چھڑائیں جو کریم، دام غم میں، دام غم یعنی غم کے جال میں، دام یعنی جال، دام غم میں وہ گرفتار کو کیوں کر دیکھیں۔ کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ مجھے تکلیف میں، انشاءاللہ وہ مجھے بھی آزاد کریں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تاب دیدار کا دعویٰ ہے جنہیں سامنے آئے، تاب دیدار کا دعویٰ ہے جنہیں سامنے آئے، دیکھتے ہیں تیرے رخسار کو کیوں کر دیکھیں۔ تاب دیدار کا دعویٰ یعنی دیدار کر لینے کی طاقت کا دعویٰ کہ ہم تو دیکھ لیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے تو وہ آئیں ذرا سامنے محبوب کے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے جلووں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مراد یہ کہ نہیں دیکھ سکتے، میرے آقا کے جلوے ہی ایسے ہیں کہ انہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی خاص چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دیکھیے کوچہ محبوب میں کیوں کر پہنچے، دیکھیے کوچہ محبوب میں کیوں کر پہنچے، دیکھیے جلوہ دیدار کو کیوں کر دیکھیں۔ پورے کلام میں ایک نا امیدی جیسی کیفیت تھی، پتہ نہیں ہم غلام کہاں، وہ جلوے کہاں، ہم کیسے دیکھیں، ہم کیسے دیکھیں۔ لیکن یہاں پر آ کر اب اختتام ہو رہا ہے کلام کا، تو یہاں پر ایک امید ظاہر کر رہے ہیں
کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیا کہ ہم کیسے دیکھیں، تو یہ کہہ کہ ہم نکل لیے اور اب ہم نے کوشش ہی نہیں کرنی، بلکہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے جلوے بہت اعلیٰ ہیں لیکن دیکھنے کی کوشش پھر بھی کرنی ہے ہم نے. تو کہہ رہے ہیں دیکھیے، چلیں ذرا کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، دیکھیے کوچہ محبوب میں کیوں کر پہنچے. کیسے پہنچتے ہیں کوچہ محبوب میں، حضور کی گلیوں میں؟ آئیے ذرا چل کے دیکھتے ہیں. دیکھیے جلوہ دیدار کو کیوں کر دیکھیں، حضور علیہ السلام کے جلووں کو کیسے دیکھیں، آئیے ذرا چل کے دیکھتے ہیں. گویا اس میں امید ہے کہ ہم نا امید نہیں ہوئے بلکہ ہم کوشش ضرور کریں گے اور محبوب کے جلووں کو دیکھنے کے لیے لائن میں ضرور لگیں گے، اور دیکھنے کی طاقت نہ صحیح کچھ تو دیکھ لیں گے، کچھ تو فیض پا لیں گے انشاءاللہ. آخری شعر میں کہتے ہیں اہل کاران سقر اور ارادے سے حسن، اہل کاران سقر اور ارادے سے حسن، ناز پروردہ سرکار کو کیوں کر دیکھیں. یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے. اور ارادہ یہ ایک محاورہ ہے، جیسے کوئی غلط نظر سے دیکھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں نا یہ ذرا مجھے دوسرے ارادے سے دیکھ رہا ہے، اور ارادے سے دیکھ رہا ہے، یا وہ مجھے اور ارادے سے دیکھنے لگا. یہ محاورہ ہے. مراد یہ کہ اہل کاران سقر، سقر یعنی دوزخ، دوزخ کے جو اہلکار ہیں، جو فرشتے ہیں، جو وہاں پر پاور رکھتے ہیں نکالنے اور ڈالنے والے فرشتے، یہ اے حسن مجھے اور ارادے سے دیکھیں، یعنی مجھے دوزخ میں ڈالنے کے ارادے سے دیکھیں. ایسا نہیں ہوگا، میں تو ناز پروردہ سرکار ہوں. ناز پروردہ سرکار یعنی جسے سرکار نے نازوں سے پالا ہو، جس غلام کو سرکار نے نازوں سے پالا، اس غلام کو یہ اور ارادے سے کیسے دیکھیں بھائی. یہ گویا ایک امید ہے اپنے آقا پر کہ ہم غلاموں کے ہاتھ میں جن کا دامن ہے ان کے صدقے ہمیں اور ارادے سے نہیں دیکھیں گے بلکہ محبت سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق بھی عطا کرے کہ حضور ہم سے راضی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے صدقے ہم دوزخ سے بچ جائیں انشاءاللہ. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل